السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب گل لالہ کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے ڈاکٹر رطفاؤ۔ اس کے کچھ نئے الفاظ ہیں: فلاحی، شہریت، مخلصانہ، بے لوث، رہائش گاہ، تنظیم۔ یہ آگے ان کی تصویر بھی دی گئی ہے۔ 9 ستمبر سن 1929 کو جرمنی کے شہر لیپزگ میں پیدا ہونے والی خوبصورت نرم دل لڑکی رطفاؤ نے انسانیت کی جو خدمت کی اس کی بہت کم مثالیں ہیں۔ ایک مثال مدر ٹریسا ہیں، جنہوں نے بھارت میں غریبوں اور نادار مریضوں کے لیے بہت کام کیا۔ رطفاؤ نے پاکستان میں جذام کے مریضوں کے لیے جو کام کیے، ان کی وجہ سے وہ پاکستان کی مدر ٹریسا کہلائیں۔ رطفاؤ ڈاکٹر تھیں۔ فلاحی کام کرنے والی ایک تنظیم نے انہیں بھارت بھیجا۔ راستے میں وہ کراچی رکی۔ اتفاقاً کراچی کے سٹی ریلوے اسٹیشن کے پاس واقع جذام یا کوڑ کے مریضوں کی بستی میں ان کا جانا ہوا۔ وہ کہتی تھیں، وہاں کے مناظر نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے کراچی میں رہ کر ان مریضوں کے علاج اور دیکھ بھال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہزاروں سال سے دنیا میں جذام یعنی کوڑ کی بیماری پائی جاتی ہے۔ اس بیماری میں مریضوں کی حالت بہت بری ہو جاتی تھی اور لوگ انہیں شہر یا شہر سے باہر بنائی گئی بستیوں میں چھوڑ آتے تھے، جہاں جانوروں سے بدتر زندگیاں گزار کر ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ کراچی کی بستی میں ایک جھونپڑی کے اندر انہوں نے اپنا کلینک قائم کیا، مریضوں کی مرہم پٹی، علاج اور دیکھ بھال شروع کی۔ آہستہ آہستہ ان کی مدد کے لیے اور لوگ آتے گئے، جن میں ڈاکٹر آئی کے گل بھی شامل تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر رطفاؤ کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ کلینک کے لیے جگہ خریدی گئی۔ میری ایڈلیڈ لیپروسی سینٹر نام رکھا گیا۔ یہاں نہ صرف پورے پاکستان بلکہ افغانستان سے بھی لوگ علاج کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے پاکستان کے دوسرے شہروں اور علاقوں میں 157 جذام کلینکس کھولے۔ اس کے لیے انہوں نے پاکستان اور جرمنی سے عطیات بھی جمع کیے۔ ان کلینکس میں تقریباً 60,000 مریضوں کا علاج ہو چکا ہے۔ سن 1988 میں گراں قدر خدمات کے صلے میں ڈاکٹر رطفاؤ کو پاکستان کی شہریت دے دی گئی۔ ان کی مسلسل محنت اور کوششوں کی وجہ سے سن 1996 میں عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو ایشیا کا پہلا ملک قرار دیا جہاں جذام کی بیماری پر قابو پایا گیا، اور ہزاروں مریضوں کی بجائے چند مریض رہ گئے جن کا علاج جاری ہے۔ جذام پر قابو پانے کے بعد اب ان کلینکس میں ٹی بی اور نابینا پن کا علاج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں لوگوں کے علاج معالجے کے لیے لوگوں کو تربیت دینے کا بھی کام کیا۔ جذام کے مریضوں کے علاج اور دیکھ بھال کے علاوہ انہوں نے سن 2005 کے زلزلے اور سن 2010 کے سیلاب میں بھی لوگوں کی بہت مدد کی۔ اپنے ایک انٹرویو میں مسکراتے ہوئے اردو میں بتایا کہ میں سر پر چادر اوڑھے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جاتی ہوں تو لوگ مجھے پٹھان یا افغانی سمجھتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، اماں کو نہ روکو۔ یوں مجھے ہر جگہ جانے کی آزادی مل جاتی ہے۔ سب جانتے ہیں میرا مقصد صرف اور صرف مریضوں کا علاج اور دیکھ بھال ہے۔ ڈاکٹر رطفاؤ کی 4 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بھائی کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ اپنا ملک، اپنا خاندان، دوست احباب چھوڑ کر بالکل غیر لوگوں میں آ کر رہنا اور ان کی خدمت کرنا آسان کام نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی بے لوث خدمت میں گزار کر 10 اگست سن 2017 کو وفات پائی۔ ان کی خدمات کے سلسلے میں ملنے والے اعزازات کی فہرست بہت طویل ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں ہلال امتیاز، ہلال پاکستان، نشان پاکستان، ستارہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اعزازات دیے گئے۔ رطفاؤ کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور عبدالستار ایدھی کے بعد یہ تیسری شخصیت تھیں جنہیں یہ اعزاز ملا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی ذاتی رہائش گاہ کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان کی بے لوث اور مخلصانہ کوششوں کے اعتراف میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے سول اسپتال کا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر رطفاؤ اسپتال رکھنے کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر رطفاؤ نے کچھ کتابیں بھی لکھیں، جن میں سے ایک کا نام ٹو لائٹ اے کینڈل، شمع جلانا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیے انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، خواجہ میر درد صاحب کا شعر ہے یہ۔ مفہوم: انسان کے دل میں دوسروں کا درد یعنی دوسروں کی مدد کا جذبہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا درد درجہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔
کیونکہ فرشتے صرف اپنے فرائض کی انجام دہی کرتے ہیں، جبکہ انسان اپنے فرائض سے بڑھ کر کام کر سکتا ہے اور وہ کرتا بھی ہے۔ اللہ حافظ۔